السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حدیث قرآن کریم کے فضائل پیش کر رہا ہوں۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی آواز سے قرآن شریف کو مزین کرو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حکم کو بڑھا دیتی ہے۔ مستدرک حاکم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قرآن کریم آواز سے پڑھنے والے کا ثواب اعلانیہ صدقہ کرنے والے کی طرح اور آہستہ پڑھنے والے کا ثواب چھپ کر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ پھر مزید فائدہ اس حدیث شریف سے آہستہ پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اس صورت میں ہے جبکہ ریا کا شبہ، اگر ریا کا شبہ نہ اور دوسرے کی تکلیف کا اندیشہ بھی نہ ہو تو دوسری روایت کی وجہ سے بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے کہ یہ دوسروں کے لیے ترغیب کا ذریعہ بنے گا۔ شرح التعین۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھے گزشتہ رات دیکھ لیتے جب میں تمہارا قرآن توجہ سے سن رہا تھا تو یقیناً خوش ہوتے۔ تم کو حضرت داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش الحانی سے حصہ ملا ہوتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا، بس تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت کرتے ہوگا۔ فائدہ، صاحب قرآن سے حافظ قرآن کثرت سے تلاوت کرنے والا، قرآن کریم پر تدبر کے ساتھ عمل کرنے والا مراد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حافظ قرآن جسے یاد بھی خوب ہو اور پڑھتا بھی اچھا ہو، اس کا حشر قیامت میں ان معزز فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن شریف کے لوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں۔ اور جو شخص قرآن شریف کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس میں مشقت اٹھاتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ مسلم۔ فائدہ، اٹکنے والے سے مراد وہ حافظ ہے جسے قرآن شریف اچھی طرح یاد نہ ہو لیکن وہ یاد کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، نہیں جس سے مراد وہ دیکھ کر پڑھنے والا بھی ہو سکتا ہے جو دیکھ کر پڑھنے میں بھی اٹکتا ہے لیکن صحیح پڑھنے کی کوشش کر رہا۔ ایسے شخص کے لیے دو اجر ہیں، ایک اجر کا تلاوت کا ہے، دوسرا اجر بار بار اٹکنے کی وجہ سے مشقت برداشت کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزانہ کا معمول اس سے بنا لے۔ کتنی فضیلت ہے، کتنا ثواب ہے، یہ دیکھیے اگر ہم 15 منٹ بھی قرآن پڑھ لیتے تو کتنی نیکیاں میرے پاس آ جائے، کتنی نیکیاں میرے پاس آ جائے گی۔ مگر یہ ہے کہ صبح سے لے کر رات تک آدمی آہو میں پڑا رہتا ہے، اپنی مشغولیات میں پڑا رہتا ہے، قرآن کی طرف اسے فرصت نہیں ہے کہ قرآن نکال کر پڑھے۔ ہر گھر کے طاقوں پہ جو ہے نا قرآن رکھا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر گھر کے فرد جو بالغ ہے اور جو جاننے والا اگر قرآن پڑھنے والا بن جائے تو پھر کیا بات ہے۔ قرآن میں ساری باتیں ہیں، مقصد حیات، پوری زندگی کا مقصد ہے در۔ آپ جس مسئلے کو دیکھنا چاہیں اس مسئلے کا حل اسی مگر بطور ہے کہ تدبر اور غور سے پڑھا جائے اور اس کے میں قل هو اللہ احد، دیکھیے کہہ دو اللہ ایک، بات یہاں سے کلیئر ہو گئی، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں معبود، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اب پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کی میننگ دیکھیے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا مالک ہے۔ الحمد، ساری تعریف، الحمدللہ ساری تعریف للہ اللہ کی، اور رب العالمین، رب کے معنی پروردگار، مالک، عالمین سارے جہاں، ایک دنیا نہیں ہے، 7 دنیا ہے، جس دنیا میں ہم رہ رہے اسی 7 دنیا ہے۔ تو اس بات سے پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن اور بہت سارے مسائل ہیں جو آپ اس سے پڑھیں گے، گھر کا بٹوارا ہے، معاملات کا معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہو۔ ایک بار ایک ذکر چھڑا ہوا تھا
ایک عورت نے ایک بچے کو جنم دیا، ایک عورت نے ایک بچی کو جنم دیا، مگر ہاسپٹل والے نے اس کو باندھنے کا نمبر دینے میں غلطی کر دیا۔ اب نتیجہ ہے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا کیا جائے، کون لڑکا کس کا ہے، کون لڑکی کس کی ہے۔ لڑکی والے نے دعویٰ کر دیا کہ لڑکا میرا ہے، اس کی لڑکی تھی مگر دعویٰ کر دیا کہ اس کا لڑکا میرا ہے۔ لڑکا والا بول رہا ہے کہ لڑکا میرا، ہم نے پیدا لڑکا جنا ہے، مگر دے تو کیسے دے؟ مسئلہ آ گیا۔ وہاں جو ڈاکٹر یہود و نصارہ والے، کافر والے، اس نے کہا کہ بھائی قرآن کا بارے میں سنتے کہ قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے، تو ایسا ہے کہ ہمارے یہاں جو مسلم ڈاکٹر ہیں ان سے پوچھا جائے، وہ تو قرآن پڑھتے ہیں۔ مسلم ڈاکٹر کے پاس گئے تو ان سے بولا کہ دیکھیے ایسی ایسی بات ہے، آپ بتائیے۔ بولے بھائی میں تو قرآن صرف پڑھتا ہوں، قرآن پر غور نہیں کرتا، میننگ نہیں غور کرتا ہوں، مجھے یہ تو قاضی صاحب بتائیں گے، مفتی صاحب بتائیں گے۔ مفتی صاحب کے پاس گئے، قاضی صاحب کے پاس گئے، بولے ہاں اس کے مسئلے کا حل ہے، دونوں کو دودھ نکالا جائے، دونوں عورت کا، جس عورت کا دودھ ریسرچ کریں گے موٹا ہوگا وہ لڑکا ہوگا، اس نے لڑکا جنم ہے، اس لیے کہ جب لڑکا جنم کرتا ہے تو اس کا دودھ موٹا ہوتا ہے، دیکھیں کتنی باریکی بات، اور جس کی لڑکی ہوتی ہے اس کا دودھ پتلا ہوتا ہے۔ جب دودھ نکال کے اس کو ریسرچ کیا گیا، ٹیسٹ کیا گیا، دیکھا تو دودھ جو ہے نا وہ عورت کا، جس کا حقیقت میں جو ہے نا لڑکا تھا وہ۔ تو اس طرح سے یہ مسئلے کا حل ہوا اور اس کو لڑکا دیا گیا، اور لڑکی والی جو دعویٰ کر رہی تھی اس سے پوچھا گیا تم ایسا کیوں کیا، غلط بات ہے، تمہیں تو پنشمنٹ ہوگا، سزا دینا ہوگا۔ بولے نہیں حضور معاف کر دیے، اصل میں ہم جتنی بھی ابھی تک ہماری لڑکی ہوئی تھی، اب سوچا اسی موقع سے ایک لڑکا میرے پاس آ جائے، تو ہم نے دعویٰ کر دیا تھا کہ اگر آپ لوگ جب قرآن حدیث کے روشنی میں یہ بات ہے، اگر بات حقیقت ہے تو میں نے لڑکی دی۔ دیکھیے بات کھلا۔ تو اس طرح سے بہت سارے مسائل ہیں۔ قرآن پڑھیے، قرآن پر غور کیجیے، قرآن کو تدبر سے ساتھ پڑھیے۔ اور انگلش پڑھ رہے، ہندی پڑھ رہے، مراٹھی پڑھ رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے، انجینئر بن رہے، آئی پی ایس بن رہے، سب کچھ بن رہے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور قرآن پڑھ رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک۔ اگر پڑھنا شروع کر دیے گا، بیٹھنا شروع کر دیے گا، غور کرنا شروع کر دیے گا نا، تو سب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم کس زمرے میں ہیں، کس طرح سے زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ گاڑی پھنس جائے گی، چاہے آپ جو بھی ہوں۔ یہ ہے مسائل۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس ویڈیو کو بھی دوسرے تک پہنچائیے، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم۔